تاجدار حرم اے شہنشاہ دی ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کی تجویز۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کی خبر آہستہ آہستہ بادشاہ نمرود پہ پہنچ گئی، جس نے خدائی دعویٰ کر رکھا تھا۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا، مگر اس عظیم پیغمبر نے وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی صفات کو خوب اچھی طرح واضح بیان کیا، جس سے بادشاہ لاجواب ہو گیا اور دشمنی پر اتر آیا۔ اب والد قوم اور بادشاہ وقت میں مل کر انہیں سزا دینے کی تدبیر کی، اور بادشاہ کے مشورے پر قوم کے لوگوں نے ایک خاص جگہ میں کئی روز تک آگ دہکائی، جس کے شعلوں سے آس پاس کی چیزیں جھلسنے لگتی، یعنی جلنے لگتی۔ جب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے بچ کر ہرگز نہیں نکل سکتے، تو ان کو اس آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ مگر رب العالمین کی مدد اور اس کی زبردست طاقت کے سامنے ان کم عقلوں کی تدبیریں کہاں چل سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ، تو ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ آگ شعلوں اور انگاروں کے باوجود بھی اسی وقت ان کے حق میں ٹھنڈی ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں صحیح سلام رہے۔ اس قدرت خداوندی اور معجزہ کو دیکھنے کے بعد پھر لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ فرما لیا، اور حضرت سارہ علیہ السلام اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر فلسطین، نابلس اور مصر وغیرہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس دوران دین کی دعوت کا فریضہ بھی انجام دیتے رہے۔ اللہ کی قدرت۔ موتی بہت ہی قیمتی پتھر ہوتا ہے جو سیف کے اندر بنتا ہے۔ جب سیف کے اندر موتی بننے والا مادہ پہنچتا ہے تو اس پر چمکدار رنگوں والے کیلشیم کاربونیٹ کی طرح چڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ مادہ موتی بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی مدد سے چند ماہ میں چمکدار، قیمتی اور خوبصورت موتی بن جاتا ہے۔ آخر کار سمندر کی گہرائیوں تک میں بند سیپ کے اندر اتنا قیمتی موتی کون بناتا ہے؟ بلا شبہ سیپ کے اندر موتی کا پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے انسانوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے بڑی مشقت کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور بڑی تکلیف کے ساتھ اس کو جنا ہے۔ قرآن پاک سورہ احقاف آیت نمبر 15۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے اور اس کا بدلہ بھی عنایت فرماتے تھے۔ کتاب بخاری شریف حدیث نمبر 2585۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے رب کا ذکر کرے اور جو اللہ کا ذکر نہ کرے اس کی مثال زندہ اور مردوں کی طرح ہے، یعنی ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کی طرح ہے۔ کتاب بخاری شریف حدیث نمبر 6407، روایت حضرت ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ کتاب معجم اوسط لطبرانی حدیث نمبر 3745، روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کو میں کرتا رہوں تاکہ اللہ تعالیٰ اور لوگ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے منہ موڑ لو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور جو لوگوں کے پاس ہے یعنی مال دولت اس سے بے رخی اختیار کر لو تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ کتاب ابن ماجہ حدیث نمبر 4102، روایت حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دوزخی فریاد کرتے ہوئے کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس جہنم سے نکال کر دنیا میں بھیج، پھر اگر دوبارہ ہم ایسے گناہ کریں تو ہم ہی قصوروار اور سزا کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم اسی جہنم میں پھٹکارے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات مت کرو۔ سورہ مومنون آیت نمبر 107 اور 108۔ حضرت غالب بن ابو ذر بیمار تھے، ان کی عیادت کے لیے ابو عتیق تشریف لائے اور کہا، انہیں یہ کلونجی استعمال کرواؤ، اس کے 5 یا 7 دانے لے کر پیس لو اور پھر زیتون کے تیل ملا کر ناک کے اس طرح اور اس طرح قطرہ قطرہ کر کے ٹپکاؤ، اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کے علاوہ کلونجی میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5687۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رہو، یعنی قرآن کریم کے بتائے ہوئے طریقے اور ضابطے پر راستے پر چلو، اور آپس میں نا اتفاقی مت کرو۔ اگر تم نا اتفاقی کی وجہ سے آپس میں بکھر گئے تو دشمن کے مقابلے میں تم ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری قوت و طاقت ختم ہو جائے گی۔ صلی اللہ علیہ نبی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ قرآن پاک سورہ آل عمران آیت نمبر 103۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔